بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر دوم کا سبق نمبر 99 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ترتب کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ترتب کے باب میں ہماری بات جو دو طرح کے مقامات میں ہوگی، ایک اس کے امکان کے بارے میں اور دوسری اس کے وقوع کے بارے میں۔ امکان میں ہم نے کہا تھا کہ جو افراد امکان کے قائل ہیں وہ ان افراد کی بات کرتے ہیں کہ جو اس کے عدم امکان کے قائل ہے، اور ان کی جو سب سے بہترین دلیل ہے اس دلیل کو اٹھاتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے چونکہ اجتماعی ضدین لازم آتا ہے اور آنے واحد میں ضدین کا اجتماع لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ترتب کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج گفتگو اس مقام سے شروع ہوئی کہ مصنف فرماتے ہیں کہ جو افراد قائلین امکان ہیں وہ اس دلیل کو بے بنیاد اور باطل قرار دیتے ہیں کہ جو قائلین استحالہ ہے، جو انہوں نے دلیل پیش کی، ہمارے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے اور ہمارے نزدیک یہ بے بنیاد ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صغرا میں کیا کہا تھا کہ آنے واحد میں ضدین کا امر محال، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے پہلے صغرا بیان کیا، پھر انہوں نے کبرا بیان کیا، پھر دونوں کو ملا کے انہوں نے نتیجہ دیا کہ ترتب ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، محال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو انہوں نے صغرا میں کہا تھا کہ آنے واحد میں ضدین کا امر محال ہے، فرماتے ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ گمان کیا، انہوں نے خیال کیا اور ان کو یہاں پہ مغالطہ ہوا کس بات کے بارے میں کہ آنے واحد جو ہے وہ ضدین کی قید شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے استحالہ کا حکم لگایا، یعنی جو آنے واحد ہے وہ حقیقت میں ضدین کی قید شمار ہو رہا ہے ان کے نزدیک، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ ضدین آنے واحد میں جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں پہ انہوں نے استحالہ کا حکم لگا دیا۔ لیکن قائلین امکان کہتے ہیں کہ یہ جو آنے واحد قید ہے یہ حقیقت میں ضدین کی قید شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ امر کی قید شمار ہوتا ہے، یعنی آنے واحد میں ضدین کا امر محال ہے، یعنی وہ امر کی قید قرار دے رہے ہیں، ضدین کی قید قرار نہیں دے رہے۔ پس حقیقت میں یہاں پہ جب ہمارے پاس ضدین آ جائیں گی، اس کے امر کی دو صورتیں ہیں کلی طور پر۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے کہ مطلوب مولا یہ ہو، یعنی مولا جب ضدین کا امر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ دو ضدین کو ایک مقام پہ جمع کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو اہم کو بھی انجام دے اور وہ چاہتا ہے کہ تو مہم کو بھی انجام دے، یعنی ایک ہی مقام پہ دونوں ضدوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دے۔ یا تو مطلوب مولا یہ ہو، یعنی مولا چاہتا ہے یہاں پہ اجتماع ہے، یا دوسری صورت ہمارے پاس آتی کون سی والی کہ مطلوب مولا اجتماع نہ ہو بلکہ مطلوب مولا ترتب ہو۔ ترتب سے وہی والا جس کی ہم بات کریں۔ ترتب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ایک کو انجام نہ دیا جائے تو اس کی جگہ دوسرے کو انجام دیا جائے، یعنی دونوں کو تو نے ایک جگہ پہ اکٹھا جمع نہیں کرنا۔ ترتب سے ہماری مراد یہ ہے۔ فرماتے دو صورتیں ہوگی، یا تو مولا اجتماع کو طلب کرے یا مولا ترتب کو طلب کرے۔ اگر اجتماع کو طلب کرے گا تو اہم کو بھی انجام دینا ہوگا، مہم کو بھی انجام دینا ہوگا، جو کہ ضدین کا اجتماع ہے، جس کو ہم بھی باطل قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر مولا ترتب چاہتا ہے کہ یا اہم کو انجام دے، اگر اہم کو انجام نہیں دیتا تو پھر اس کی جگہ پر مہم کو انجام دے۔ فرماتے مطلوب مولا اگر تو جم ہو، پھر آپ کا قول درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پہ حقیقت میں جم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مولا اصلاً ترتب کو بیان کر رہا ہے کہ یا تو اہم کو انجام دے گا یا اہم کی جگہ پہ مہم کو انجام دے گا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سوال اٹھے گا کس بارے میں کہ آپ نے کس دلیل کے تحت یہ بات کر دی کہ جو آنے واحد ہمارے پاس قید آ رہی ہے وہ ضدین کی قید شمار نہیں ہوتی بلکہ وہ امر کی قید شمار ہوتی ہے، اس پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ جواب فرماتے ہیں جواب اس کا یہ کہ اس کی دلیل واضح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر مہم کو انجام دینا ہی اس بات سے مشروط تھا کہ آپ پہلے اہم کو ترک کریں گے، جب اہم کو ترک کریں گے معصیت انجام دیں گے، جب معصیت انجام دے دی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس اہم کی جگہ پہ آپ نے مہم کو انجام دینا، یعنی مہم کی انجام دہی موقوف ہے، مترتب ہے اور مشروط ہے کس بات کے اوپر کہ پہلے آپ کو اہم کو ترک کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کہا تھا کیا کہ مولا کا حکم آتا ہے کہ ازل النجاست عن المساجد وَإِنْ عَصَيْتَ فَصَلِّ، کیا کر مسجد سے نجاست کو ظاہر کر، یعنی تمہارے لیے امر اہم یہی ہے کہ تم مسجد سے نجاست کو دور کر دے۔ وَإِنْ عَصَيْتَ، اگر تو اس امر اہم کو ترک کر دیتا ہے اور معصیت کو انجام دیتا ہے، فصل تو نماز پڑھ، یعنی کیا کر مہم کے اوپر عمل کریے۔ فرماتے پس اس صورت میں نہ یہ کہ امر مقتضی جم بین ضدین نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ترتب کا مطلب یہ ہے کہ ترتب اس بات کو بیان کرا کہ آپ نے یہاں پہ کسی بھی صورت میں جم
نہیں کرنی، یعنی بالکل برعکس ہو جائے گا۔ آپ جم کی بات کریں، فرماتے ہیں کہ جم کی بات تو دور کی رہ گئی، جو ترتب ہے وہ خود عدم جم کو بیان کرتا ہے۔ ترتب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نے اہم کو انجام دینا ہے یا تو نے اہم کی جگہ پہ مہم کو انجام دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مکلف کی کلی طور پر دو طرح کی حالتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اہم کو انجام دے گا اور اسی کا امتثال کرے گا، جو اس نے اہم کا امتثال کرنا ہے وہاں پہ مہم نام کی کوئی چیز موجود نہیں، مہم گویا کہ وہاں پہ مباح شمار ہوگا۔ اور دوسری حالت کیا ہے کہ وہ اہم کو ترک کر دیتا ہے، یعنی اہم کے ساتھ اس نے مہم کو انجام نہیں دینا، بلکہ کیا کر رہا ہے، اہم کو ترک کر رہا ہے، اہم کو انجام نہیں دے رہا، اور اسی اہم کی جگہ پہ کیا کر رہا ہے، مہم کا امتثال کر رہا ہے۔ پس جب اہم کو انجام دے گا تو وہی فعلی ہوگا، اور اہم کے فعلی ہوتے ہوئے وہاں پہ مہم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی اور اس کو ہم مباح قرار دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مہم کو انجام دیتا ہے اور اہم کو ترک کر دیتا ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں پھر کیا ہوگا، فعلیت پھر اسی مہم کے لیے ہوگی، وہاں پہ پھر اہم کے لیے فعلیت نہیں ہوگی۔ البتہ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب اہم کو ترک کر دیا جائے اور معصیت کو انجام دیا جائے، تب مہم کی باری آئے گی، بغیر فرماتے ہیں کہ اس شرط کے مہم کی اصلا نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں شرط کیا ہے یہاں پہ؟ شرط یہ ہے کہ مہم کو تب انجام دیا جائے گا جب اہم کو ترک کیا جائے اور معصیت کی جائے، تاکہ مہم کی راہ کیا ہو سکے، ہموار ہو سکے۔ فرماتے ہیں پس ان تمام باتوں سے ہم یہی نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی طور پر آپ کو جم نظر نہیں آئے گی، بلکہ آنے واحد میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، یا اہم ہوگا یا مہم ہوگا، یا تو ہوگا یا پھر میں ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو قائلین استعارہ نے کہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ اجتماعی ضدین لازم آ رہا ہے لہٰذا یہ محال ہے۔ فرماتے ہیں کہ مطلوب مولا جم کی صورت میں تبھی ممکن ہوگا جب مولا کیا کہے، مولا یہ کہے کہ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں وہ طول کی صورت میں نہیں بلکہ عرض کی صورت میں۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے اہم بھی چاہیے اور مجھے مہم بھی چاہیے۔ مولا کیا کہتا ہے، عرض کی صورت میں اس کو بیان کرتا ہے کہ میں تمہیں دو امر کر رہا ہوں، ایک امر چاہے وہ اہم کے بارے میں ہے، دوسرا امر مہم کے بارے میں، تو نے اہم کو بھی انجام دینا ہے اور تو نے مہم کو بھی انجام دینا۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ہم یہاں پہ جم کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ بھی اس صورت میں ہوگا جب خود مکلف بھی اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ ان کو انجام دے سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کبھی بھی تکلیف ما لا یطاق کا حکم دیتا نہیں ہے، وہ تب تک حکم نہیں دے گا جب تک کہ مکلف اس پر قدرت نہیں رکھے گا۔ جب مکلف اس پر قادر ہو جائے گا مطلب اس اعتبار سے حکم دے گا۔ چونکہ مکلف قادر نہیں ہے کہ وہ اہم کو بھی انجام دے اور مہم کو بھی انجام دے، فرماتے ہیں حکم مولا میں اصلا یہاں پر ضدین کا اجتماع ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ کیا نتیجہ نکلا کہ اگر تم ان کو عرض میں قرار دیں گے تو آپ اجتماع کی بات کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ دونوں عرض میں واقع نہیں ہو رہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے طول میں واقع ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں اس بنا پر یہاں پہ جب اہم مطلوب ہے تو مہم مطلوب نہیں ہے، اور جب مہم مطلوب ہے تو وہاں پہ پھر اہم مطلوب نہیں ہوگا۔ پس یہاں پر دو مطلوب نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہی مطلوب ہوگا، یا اہم ہوگا یا اہم کی جگہ پہ مہم ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ الْقَائِلِ بِالتَّرَتُّبِ بَاطِلَةٌ۔ فرماتے ہیں وہ والا دعویٰ کون سا والا دعویٰ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم ترتب کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اجتماعی ضدین لازم آ جائے گا، چونکہ اجتماعی ضدین محال ہے لہذا ترتب بھی محال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ والا دعویٰ، مصنف فرماتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، عند القائل بالترتب، وہ والے افراد جو کہ ترتب کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ والا دعویٰ اصلاً باطل شمار ہوگا۔ کیوں؟ لأن قوله الامر بالضدین فی آن واحد محال، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ضدین کا امر آ جانا آنے واحد میں محال شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ والا جو ان کا قول ہے فیہ مغالطۃ ظاہرہ، فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی اور واضح غلطی پائی جاتی ہے۔ کون سی والی؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ قَيْدَ فِي آنٍ وَاحِدٍ يُوهَمُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الضِّدَّيْنِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ تصور کیا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں پہ جو آنے واحد کی قید آ رہی ہے اس قید کا تعلق ضدین کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ گمان کیا جب ضدین کے ساتھ ہے فَيَكُونُ مَحَالًا، فرماتے ہیں اس صورت میں ترتب کیا ہوگا؟ محال ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں پر جو قائلین امکان ہے وہ بھی قائلین استحالہ کی مانند حکم جاری کریں گے اور کیا کہیں گے کہ اگر آپ اس کو ضدین کی قید قرار دیتے ہیں فَيَكُونُ مَحَالًا، ہمارے نزدیک بھی ترتب محال ہوگا۔ کیوں؟ إِذْ يَسْتَحِيلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، اس لیے کہ ضدین کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اصلاً محال شمار ہوتا ہے اگر ہم آنے واحد کو ضدین کی قید قرار دیتے ہیں، حالانکہ بینما ہوا فی الحقیقت راجع الامر، فرماتے ہیں حقیقت میں یہ جو یہاں پہ آنے واحد کی قید آ رہی ہے یہ ضدین کی قید نہیں ہے بلکہ یہ امر کی قید شمار ہوتی ہے۔ ولا استحالۃ فی ان یامر المولا
فی آن واحد بالضدین، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی محال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ مولا آن واحد میں دو ضدین کے بارے میں امر کو جاری کرتا ہے، مولا امر جاری کر رہا ہے، مولا دو ضدین کے بارے میں ایک ہی وقت میں امر جاری کر سکتا ہے، لیکن کس صورت میں؟ اذا لم یکن المطلوب الجمع بینہما فی آن واحد، جب مولا کا مطلوب یہ نہ ہو کہ آن واحد میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جائے گا، جب مولا کا مقصد جمع نہ ہو، فرماتے ضدین کے امر میں کوئی حرج نہیں، کیوں؟ لأن المحالہ هو الجمع بین الضدین للامر بہما فی آن واحد، اس لیے کہ یہاں پہ جو چیز محال ہے وہ ضدین کا جمع ہو جانا امتصال کے مقام میں، عمل کے مقام میں، جب وہ خارج میں موجود ہیں، فرماتے خارج میں ضدین کا جمع ہو جانا محال ہے، ان کے امر کا موجود ہو جانا آن واحد میں یہ محال شمار نہیں ہوتا۔ وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، فرماتے ہیں اگرچہ وہ ان دونوں کے درمیان مستلزم جمع نہ بھی ہو، یعنی حقیقت میں دیکھا جائے اگرچہ خارج میں، جس طرح کہ یہاں پہ معنی نفی میں کہ مولا جمع نہیں چاہ رہا، مولا کیا چاہ رہا ہے؟ مولا جب ترتب چاہ رہا ہے کہ پہلے اس کو انجام دو ورنہ اس کو انجام دو، فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ مستلزم جمع نہ بھی ہو، پھر بھی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو خارج میں ضدین کا اجتماع ہے وہ محال ہوگا، لیکن جو ان کا امر ہے وہ فرماتے ہیں یہاں پہ محال نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل، اور ہم نے کیا کہا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس آنے واحد کی قید آ رہی ہے وہ حقیقت میں ضدین کی قید شمار نہیں ہو رہی، بلکہ وہ امر کی قید شمار ہو رہی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس جس کے تحت آپ یہ بات کریں کہ یہ جو آنے واحد کی قید ہے یہ امر کی ہے؟ فرماتے ہیں اما ان قید فی آن واحد راجع الی الامر لا الی الضدین فواضح، فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ جو آنے واحد کی قید ہے وہ امر کی قید ہے، ضدین کی قید نہیں ہے، اس کی دلیل واضح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن المفروض ان الامر بالمہم مشروط بترک الاہم، اس لیے کہ مہم کا جو امر ہے وہ حقیقت میں مشروط ہے کس صورت کے ساتھ؟ کہ پہلے آپ اہم کو ترک کریں تب مہم کی باری آئے گی، اس بات کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ فالخطاب الترتبی لیس فقط لا یقتضی الجمع بین الضدین، مطلب یہاں پہ صرف خطاب ترتبی کا آ جانا اور مولا کا حکم جاری کر دینا اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا کہ یہاں پہ آپ جمع بین ضدین کا حکم لاگو کر دیں اور کہتے ہیں چونکہ یہاں جمع بین ضدین ہے کہ اہم کا حکم بھی آ رہا ہے اور مہم کا حکم بھی آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ جمع بین ضدین ہے لہٰذا یہ محال ہو جائے گا۔ فرماتے نا بل یقتضی اقصی ذالک، فرماتے یہاں پہ بلکہ مولا کی جانب سے خطاب ترتبی کا آ جانا اس کے برعکس کا تقاضا کرتا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ یہاں پہ جمع بین ضدین کی نفی ہو رہی ہے بلکہ وہ حقیقتاً اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لأنہ فی حال اشتغال المکلف بامتثال الامر بالاہم، اس لیے کہ جو مکلف ہے جب وہ اہم کے امر کے امتثال میں مشغول ہوگا و اطاعت ہی اور اسی اہم کی اطاعت کر رہا ہوگا، لا امر فی ھذا الحال الا بالاہم، مطلب جب وہ اہم کے اوپر عمل کر رہا ہے گویا کہ اس صورت میں صرف ایک ہی حکم موجود ہے کہ جس کا نام ہے اہم اور وہ اسی کو انجام دے رہا، اہم کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ بھائی اگر دو حکم ہوتے تو مولا کہتا ہے نا چونکہ عرض کی صورت میں لہذا دونوں کو انجام دو، مطلب نہ مولا کہتا ہے فقط ایک کو انجام دینا ہے، چونکہ یہاں پہ اہم کا حکم ہی موجود ہے اور وہ اسی کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَنِسْبَةُ الْمُهِمِّ إِلَيْهِ ہی رائزن کا نسبت المباحات الیہ، فرماتے یہاں پہ جو مہم ہے اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کہ دیگر مباح چیزوں کی تھی، اگر اس کو انجام دے انجام نہ دے دونوں اس کے لیے برابر شمار ہوں گے، یعنی اس کا ہونا اور اس کا نہ ہونا اہم کے سامنے کیا ہے؟ برابر ہے۔ وَأَمَّا فِي حَالِ تَرْكِ الْأَهَمِ، لیکن اگر یہ شخص کیا کرتا ہے اہم کو بھی ترک کر دیتا ہے، وَالْإِنشِغَالِ بِالْمُهِمِ، کیا کرتا ہے مہم میں مشغول ہو جاتا ہے، اہم کو ترک کرتا ہے اور مہم میں مشغول ہو جاتا ہے، فرماتے فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْأَهَمِ نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَكُونُ فِعْلِيًّا وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْمُهِمِ، فرماتے پاس یہاں پہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اہم کا جو امر ہے وہ فعلی ہوگا اور مہم کا امر بھی کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ خِطَابَ الْمُهِمِّ حَسْبَ الْفَرْضِ مَشْرُوطٌ بِتَرْكِ الْعَمَلِ، لیکن فرماتے ہیں کہ مہم کا جو مولا کا خطاب آ رہا ہے کہ تو نے مہم کو اس صورت میں انجام دینا ہے جب تو اہم کو پہلے ترک کرے گا، وَخُلُوِّ الزَّمَانِ مِنْهُ، اور زمانہ جو ہے وہ مکمل طور پر اہم سے خالی ہو جانا چاہیے، یعنی کسی بھی طور پہ وہاں پہ اہم موجود نہیں ہوگا تب جا کے کہیں مہم کی باری آئے گی۔ فَفِي هَذَا الْحَالِ الْمَفْرُوضِ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْمُهِمِّ دَاعِيًا لِلْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الْمُهِمِّ فِي حَالِ تَرْكِ الْأَهَمِ، فرماتے ہیں اس صورت میں ہم نے کس بات کو فرض کیا ہے کہ یہاں پہ جو داعی بن رہا ہے وہ کون ہے؟
وہ مہم کا امر ہے جو مکلف کو اس بات کی جانب ابھارا ہے کہ تو نے اہم کو ترک کرنے کی حالت میں اب تو نے مہم کو انجام دینا۔ آسان الفاظ میں کیا کہیں کہ اب جب کہ اس نے اہم کو ترک کر دیا ہے، لہٰذا امر مہم اس بات کا داعی بن جائے گا کہ اب اس نے اہم کو انجام نہیں دینا بلکہ اس نے اب فعل مہم کو انجام دینا ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ دَاعِيًا إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَهَمِّ وَالْمُهِمِّ فِي آنٍ واحد۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز خود داعی بن رہی ہو امر مہم کا، کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اہم کا بھی داعی بن رہی ہو اور مہم کا بھی آن واحد میں داعی بن رہی ہو؟ فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہاں اس کے برعکس ہوگی، یا اہم ہوگا یا اہم کی جگہ پر مہم ہوگا۔ وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ، فرماتے ہیں مزید واضح الفاظ میں آپ کو سمجھاتے ہیں کیا، أَنَّ إِيجَابَ الْجَمْعِ لَا يُمْكِنُ أَن يُتَصَوَّرَ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مطلوبان فی عرض واحد۔ فرماتے ہیں موجب جمع ہونا کسی بھی صورت میں تصور نہیں ہو سکتا، لیکن کس صورت میں؟ جب یہاں پہ آنے واحد میں دو طرح کے مطلوب موجود ہوں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں واقع ہوں۔ طول کی بات نہیں کر رہے، متیں خارج میں دو طرح کے مطلوب ہیں، ایک کا نام اہم ہے، دوسرے کا نام مہم ہے، اور دونوں عرض واحد میں ایک دوسرے کے عارض میں موجود ہیں۔ علی وجہ لو فرض امکان الجمع بینہما لکان کل منہما مطلوبہ، اس اعتبار سے کہ اگر یہاں پہ جمع کرنا ممکن ہوتا تو دونوں کے دونوں ہی مطلوب مولا شمار تھے۔ مراد کون ہے؟ یعنی اہم بھی مطلوب مولا ہوتا اور مہم بھی مطلوب مولا ہوتا۔ فرماتے ہیں جمع کا مطلب یہاں پہ یہ تھا، لیکن فرماتے ہیں یہ تو صورتحال ہوگی جمع کی۔ وفی الترتب لو فرض محالا امکان الجمع بین الضدین، فرماتے ہیں کہ ترتب کے باب میں جب ہم نے اس بات کو فرض کر لیا کہ ضدین کا جمع ہونا محال ہے، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ إِلَّا الْأَهَمُ، فرماتے ہیں وہاں پہ جو مطلوب ہے وہ یا تو صرف اہم ہے، وَلَا يَقَعُ الْمُهِمُّ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى صِفَةِ الْمَطْلُوبِيَّةِ أَبَدًا، فرماتے ہیں اس حال میں جب مولا کا مطلوب کیا ہے؟ خود اہم کو انجام دینا ہے۔ فرماتے ہیں اس حالت میں کسی بھی صورت میں مہم کو صفت مطلوبیت کے ساتھ آپ متصف نہیں کر سکتے۔ جب اہم ہے، اہم کے ہوتے ہیں، مہم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لأن طلبہ حسب الفرض مشروط بترک الاہم، اس لیے کہ خود مہم کو انجام دینا اس بات پر موقوف ہے، اس بات پر مترتب ہے، اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ پہلے آپ اہم کو ترک کریں پھر آپ مہم کو انجام دیں گے۔ فمع فعلہ لا یکون مطلوبہ، فرماتے پاس جب آپ مہم کو انجام دیں گے تو گویا مہم کی صورت میں وہاں پہ پھر اہم بھی مطلوب نہیں ہوگا۔ جب اہم مطلوب ہے تو مہم مطلوب نہیں ہوگا، جب مہم مطلوب ہے تو پھر اس صورت میں اہم بھی مطلوب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، قائلین امکان، قائلین استحالہ کی دلیل کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر آنے واحد ضدین کی قید نہیں بلکہ امر کی قید شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کہ یہاں پر ضدین کے دو مطلوب ممکن ہے، یا مولا اس کو طلب کرتا ہے بطور جمع، یا مولا اس کو طلب کرتا ہے عدم جمع کی صورت میں یعنی ترتب کی صورت میں۔ فرماتے اگر تو یہاں پہ مطلوب جمع ہو تو آپ کا قول درست ہوگا، لیکن چونکہ یہاں پہ جمع مراد نہیں بلکہ عدم جمع مراد ہے، ترتب مراد ہے، اس میں فرماتے ہیں آپ کا قول یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ مطلوب مولا دونوں نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے طول میں واقع ہو رہے ہیں، عرض میں واقع نہیں ہو رہے۔ اگر اہم کو انجام دیا جائے تو مہم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اگر اہم کو ترک کر کے مہم کو انجام دیا جائے تو مطلب اس صورت میں فعل یہ صرف مہم کی ہوگی، وہاں پہ پھر اہم کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کی جائے گی۔ بس بطور نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں یہاں ترتب نہ صرف جمع ضدین کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اصلاً عدم جمع کا تقاضا کرتا ہے۔ ترتب کا مطلب یہ کہ خبردار تم نے یہاں پر دو ضدین کو آپس میں جمع نہیں کرنا، یا اہم کو انجام دینا ہے یا اہم کی جگہ پر مہم کو انجام دینا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔